अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं समन गुल, मेरे साथ मौजूद है नादिया मिर्जा। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक है? जी बिल्कुल ठीक। आज फिर एक सवालनामा लेकर आई। जी बिल्कुल मैम, मैं अब व्यूवर्स से ये भी कहना चाहूंगी कि अगर उनके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो वो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम उनके इश्यूज को भी डिस्कस करें। मजीद मुश्किल में डाल रही हैं आप? नहीं मुश्किल में नहीं मैम, उनको भी जो क्वेश्चन है उनको भी जरा डिस्कस करना चाहिए ना। गुड है, इतने अच्छे हमें वो लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो उनका भी थोड़ा सा चले। कल से भी आपने वो कमेंट की लिस्ट भी निकालनी है। ठीक है मैम, ठीक है, और कोई क्वेरीज होंगी तो फिर जरूर बताएंगे। ठीक है मैम। आज फर्स्ट क्वेश्चन ये कि खान साहब के बहावलपुर जलसे में आज वो बड़े गुस्से में नजर आए हैं और उन्होंने ये वाजिया पैगाम दिया है कि मुझे दीवार के साथ ना लगाओ, तो ये किसके लिए है? और दूसरी तरफ ये कि वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इंतखाबात करवाए जाएं, तो क्या इस हालात में इंतखाबात मुमकिन है? अच्छा, पहले हम खान साहब के गुस्से को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि खान साहब की पता नहीं कुछ डिफरेंट स्ट्रेटजी है जो मैंने ऑब्जर्व किया। एक जलसे में वो इंतहाई जारहाना तकरीर करते हैं, दूसरे में वो थोड़ी ठंडी ठंडी करते हैं, फिर जब एक दूसरे जलसे में फिर वो इंतहाई जारहाना। तो जो इमरान खान साहब की तकरीर थी वो जारहाना तकरीर थी, आज हकीकतन गुस्से में नजर आए। अगर आप समन इसको थोड़ा सा लिंक करें, जो कल हमने बात की थी, तो मैंने एक मुलाकात की और एक मीटिंग की बात की थी कि लेकिन वहां पर कुछ मामला तय नहीं पाए, सख्त मैसेजेस का तबादला हुआ। तो आज का जो खान साहब का जो जलसा था और जो जलसे में जो उनका गुस्सा था वो उसी सख्त मैसेजेस की अक्कासी था, क्योंकि खान साहब ये चाह रहे हैं कि मामलात किसी तरह जो बैकडोर चैनल्स होते हैं, थोड़ी डिप्लोमेसी कह लें, उससे भी हल हो, लेकिन वहां से मामलात हल होते नजर नहीं आ रहे। तो जब वहां से मामलात हल होते नजर नहीं आ रहे तो फिर खान साहब ने उसी गुस्से का इजहार आज के जलसे में किया। अब आप ये कह रही है ना कि उन्होंने पैगाम किसको दिया, तो डेफिनेटली देखिए, पैगाम कोई कहे कि हम एपॉलिटिकल है, कोई कहे कि हमारा सियासत से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन तारीख गवाह है और अभी के हालात भी गवाह है कि तोती उन्हीं का बोलता है। अब जिनको वो पैगाम दे रहे हैं वो उन्हीं करता धरता को पैगाम दे रहे हैं जिनका वो कहते हैं कि मैं अगर नाम मुझे मजीद दीवार से लगाया तो मैं उन 4 लोगों के नाम भी ले लूंगा। तो फिर आपको पता है कि ये कहां से इनका ताल्लुक है और वो उन्हीं को पैगाम दे रहे हैं। देखिए, एक इम्प्रेशन ये बात है, कोई माने या ना माने, इम्प्रेशन ये है कि, और मानते भी हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट जो कि एक बड़ी स्टेक होल्डर है वो पीटीआई से नाराज हुई, पीटीआई के सर पे रखा हुआ हाथ उन्होंने हटा लिया, ऑपोजिशन के पीछे ना भी रखा। लेकिन ये वही वाली एग्जाम्पल है, मैं आपको समझ बताऊं कि ये चीज, एक चोर खड़ा हुआ है, ठीक है, उसको ये चीज चुरानी है। अब मैंने वो चीज लॉक में रखी हुई है कि वो ये ना चुरा सके, लेकिन जिस दिन वो मैंने लॉक नहीं लगाया, चोर तो खड़ा हुआ है चुराने के लिए। तो वो जो कहते हैं ना कि इसके पीछे हम नहीं थे, तहरीक अदम एतमाद के पीछे हम नहीं थे, तहरीक अदम एतमाद के पीछे आप बेशक नहीं थे, लेकिन आपकी सपोर्ट थी इस गवर्नमेंट को, जिसकी वजह से तहरीक अदम एतमाद पेश करने वालों की हौसला अफजाई नहीं हो रही थी। जिस दिन आपने वो सपोर्ट उनके पीछे से हटा दी, अच्छा, ये जो सपोर्ट थी ना, ये पीटीआई के पीछे नहीं थी, ये सपोर्ट हुकूमत वक्त के पीछे थी, ठीक है। अब हुकूमत वक्त के पीछे उससे जो भी पार्टी होती, ये सपोर्ट हमने पिछली हुकूमतों के साथ भी देखी है, हुकूमत वक्त के पीछे वो सपोर्ट थी, वो सपोर्ट आपने हटा दी। तो जो तहरीक अदम लाने वाले थे उन्होंने फौरी तौर पर तहरीक अदम एतमाद लेकर आए, और ज़ाहिर है वो इत्तेहादी जो उन्हीं की कहने पर पार्टी के साथ आए थे, पीटीआई के साथ आए थे हुकूमत बनाने के लिए, उन्होंने देखा कि हम जिनके कहने पे आए हैं और वो सपोर्ट जब इनके साथ नहीं है तो फिर हमें भी अब जरूरत नहीं है, वो दूसरी तरफ चले गए। तो बेसिकली खान साहब कैटेगोरिकली उन्हीं को पैगाम दे रहे हैं, और जब उनकी सपोर्ट नहीं है तो हीले बहानों से इधर से उधर से खान साहब को नायल करने की कोशिश की जा रही है, उनके खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे कट रहे। क्या हमें और आपको नहीं पता कि ये सारी दरख्वास्तें कौन देता है, दहशतगर्दी की दरख्वास्तें कौन देता है, फिर इनमें अदालतों के चक्कर कौन लगवाता है? तो ये एक लंबी गेम है। तो खान साहब का जो पैगाम था वो उन्हीं को था, और जिनको था उनको वो पहुंच गया, क्योंकि कल वाला गुस्सा खान साहब ने आज निकाला। दूसरी बात आपने की इंतखाबात की, देखिए अभी है सैलाब का एक बहुत बड़ा मसला, तो इसमें तो मैं समझती हूँ कि फौरी इंतखाबात तो नहीं है। ऑल दो कि सुबह एक इलेक्शन कमीशन की खबर शायद आपकी नजर से भी गुजरी हो, उन्होंने कहा कि हम अब इलेक्शन के लिए तैयार हैं। तो ये खबर जब मेरे सामने आई तो मैं थोड़ा सा इसके पस मंजर में जाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि पिछले वक्त में आपको याद है तहरीक अदम एतमाद 9 अप्रैल को भी जब इलेक्शन कमीशन को कहा गया था कि जी आप बताएं कि आप इलेक्शन करा सकते हैं, उन्होंने कहा हमारी तैयारी नहीं है, यानी उस वक्त वो सिग्नल नहीं मिला था। अब उनको सिग्नल मिला है या वाकई वो खुद तैयार हो गए हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम अब इलेक्शन के लिए तैयार हैं। जिस वक्त भी अगर कबल वक्त इलेक्शन की हमें इंस्ट्रक्शंस आती हैं या हुकूमत कहती है तो हम उसको इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर करा देंगे।
تو خان صاحب کا جو آج کا حکومت وقت سے مطالبہ تھا اس کانٹیکس میں آپ الیکشن کمیشن کی تیاری کو بھی رکھیں کہ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ ہم تیار ہیں. اچھا الیکشنز کی بیسیکلی اگر الیکشن کی تاریخ کا مسئلہ ہے نا کہ وقت سے پہلے ہو جائے, اگر اپنے ڈیٹ پر ہوں گے تو اگلے سال اگست سپٹمبر میں ہوں گے, اگست میں بھی سپٹمبر اکتوبر نومبر میں ہوں گے, 3 مہینے کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتا ہے. تو اگر خان صاحب اس وقت یکجہتی کی بات ہو رہی ہے اور خان صاحب اگر یہ بات کر رہے ہیں تو اس حکومت پہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ بات چیت کی جائے, ڈائیلاگز ہوں, اس کے نتیجے میں خان صاحب کا کہنے کا مقصد یہ کہ آپ ہمیں الیکشن کی ڈیٹ دے دیں, کم از کم ڈیٹ دے دیں کہ آپ دسمبر میں کرا لیں گے, دسمبر میں نہیں تو آپ جنوری میں کرا لیں گے, فیبروری میں کرا لیں گے. اس وقت تک یہ چیزیں جو ابھی سلاب کی ہیں تو وہ بھی ہو جائیں گی. تو خان صاحب کا جو مطالبہ ہے وہ جائز مطالبہ ہے اور مقبول ترین لیڈر ہیں, وہ جو بھی چاہے کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ مطالبہ ان کا حکومت سے ہے, لیکن جو پیغام تھا وہ کہیں اور تھا. اور میم عمران خان نے سندھ میں بھی جانے کا فیصلہ کر لیا اور آپ بھی بار بار کہتی تھی کہ عمران خان کو سندھ جانا چاہیے, اور دوسری طرف یہ کہ سندھ کی عوام بھی سندھ حکومت کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی ہے. تو کیا وہاں پر بھی کوئی تبدیلی آئے گی؟ ڈیرا یہ جو ہے وڈیرا شاہی کا خاتمہ ممکن ہے کہ نہیں؟ دیکھیں اس وقت اگر صحیح معنوں میں اگر ہم کہیں نا کہ جو وڈیرا شاہی ہوتی ہے وہ اس وقت سندھ میں ہوتی ہے. اور میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں, پہلے تو خان صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے سندھ میں فائنلی جانے کا اعلان کر دیا. سندھ میں آپ کو جانا اس وقت لازمی ہے میرا خیال ہے. تو ایک تو یہ کہ ان کے ڈیسیجن کو ہم تھینکس ہی کر سکتے ہیں, ہم ویلکم کیا کریں گے, ویلکم بھی کر سکتے ہیں. چلیں تو اچھا وڈیرا شاہی جو ہے نا وہ سندھ میں جو وڈیرا شاہی جتنی وڈیرا شاہی سندھ میں ہے کہیں ہو ہی نہیں سکتی. مطلب ایک تو ان کا کلچر ہے نا کہ پاؤں پہ ہاتھ لگا کے زمین پہ بیٹھ کے, تو ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کیڑے مکوڑے ہیں. اس کا اندازہ ہم نے دیکھا ہے نا منظور وسان کی جس طرح سے وہ گزر رہے ہیں, وہ لوگوں کو ہٹا رہے ہیں, آغا سراج درانی سیلاب زدگان کو دور دور سے اشارہ کر رہے ہیں دور رہو دور رہو. تو وہ بیسیکلی جیسے انڈیا میں ہم نہیں دیکھتے کوئی چھوت ہے تو جی آپ کو ہمارے قریب بھی نہیں آنا. تو یہ سسٹم پریکٹیکلی اس وقت سندھ میں ایگزسٹ کرتا ہے ایز فار ایز انٹیریئر سندھ از کنسرن. اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ اگین میں یہ بات کہوں گی کہ میں نے اپنی جو میری صحافتی جتنا بھی کریئر ہے 18-19 سال کا, اس میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ سندھ کی عوام کھڑی ہوئی ہے. ناصر حسین شاہ صاحب بھی وہاں گئے تھے, ان پہ بھی عوام نے دعویٰ بولا. اور خبر یہ بھی ہے کہ سندھ کے اپنی حکومت کے کچھ ایم پی ایز بڑے ناراض ہیں جو پیپلز پارٹی کے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں آتے ہیں تو عوام جوتے مار رہی ہے, حکومت کے پاس جاتے ہیں کہ جی ہمیں فنڈز دیں تو حکومت ہری جھنڈی دکھا رہی ہے. تو اطلاعات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ دیر اگلے 2-4 دن میں ایک پریس کانفرنس کریں, حکومت سے ناراضگی کا اظہار کریں, اور مے بی کہ وہ پارٹی چھوڑنے کا اندیا بھی دیں. لیکن اس وقت ان کی صورتحال خراب ہے. لوگ عمران خان کو ایک مسیحا کے طور پر دیکھ رہے ہیں, اور دس از دا رائٹ ٹائم کہ عمران خان نے اگر ان کے دکھوں کا مداوع کیا ان اے سینس کہ ان کی داد رسی کر دے نا. دیکھیں سیلاب زدگان جب میں اور آپ بھی اگر وہاں پر جائیں گے نا تو وہ ہمارے آگے وہ مطالبات نہیں رکھیں گے, ضرورت ہے اپنی بتائیں گے. اس وقت وہ اس حالت میں ہے کہ آپ ان کی جا کے بات بھی سن لیں گے تو وہ آپ کو مسیحا سمجھیں گے. تو میرا خیال ہے کہ سندھ میں جو وڈیرا شاہی کے تحت جو ظلم ہوتا ہے اس کے خاتمے کا وقت آ گیا ہے, اور یہ بڑی تبدیلی اب سندھ کے دروازے پر بھی دستک دے رہی ہے. یو جسٹ مارک مائی ورڈز. میم دیکھیں عمران خان جو ہے وہ جتنے مقبول ہوتے جا رہے ہیں حکومت اتنی غیر مقبول ہوتی جا رہی ہے. اور اطلاعات تو یہ بھی ہے کہ پارٹی کے اندر شدید تحفظات ہیں, لوگ ناراض ہیں کہ حکومتی پالیسیز کی وجہ سے ہم حلقے میں نہیں جا سکتے. تو ایسے میں نون لیگ کی قیادت کے پاس کیا جو ہے آپشنز ہیں؟ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. ایک ترازو ہے, ٹھیک ہے, آپ اس پہ ویٹ رکھیں, اگر آپ نے اس پہ 10 kg رکھا ہے اور اس پہ 5 تو وہ آٹومیٹکلی اوپر جائے گا نا. جس پہ آپ زیادہ ویٹ رکھتے جائیں گے وہ آٹومیٹکلی نیچے آئے گا, اور جو دوسرا ہے وہ آٹومیٹکلی اوپر جائے گا. تو اس وقت حکومت اور اپوزیشن کی یہی مثال ہے. باوجود اس کے کہ حکومت میں تمام ملک کی اتحادی جماعتیں ہیں اور عمران خان یا پی ٹی آئی اس وقت اکیلی ہے, لیکن اس کے باوجود جو پی ٹی آئی کا جو وزن ہے وہ جتنا بڑھتا جا رہا ہے, جتنی اس کی اسٹرینتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے, وہاں پر دوسری طرف یعنی حکومت ایک اتحادی حکومت, تمام پولیٹیکل جماعتیں وہ اوپر, یعنی ان کا ویٹ کم ہوتا جا رہا ہے, ان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے, ان کی پاپولیرٹی کم ہوتی جا رہی ہے, اور یہ چیز یہ غم ان کو کھائے جا رہا ہے. مطلب وہ بہت پریشان ہیں اس بات سے. ایک طرف خان کا مطالبہ کہ آپ فوری طور پہ انتخابات کرائیں, بھائی وہ کیسے کرائیں, وہ عوام میں جا رہے ہیں تو عوام ان کو جوتے مار رہی ہے. آپ نے جو مہنگائی کر دی ہے, سب سے بڑا ایشو مہنگائی کا ہے نا, کہ آپ لوگ سروائیو نہیں کر پا رہے. مطلب آپ سوچیں کہ میں اور آپ اس سے پریشان, تو وہ لوگ جو بیچارے 2-2 روپے کا 5-5 روپے کا حساب کر کے اپنا بجٹ بناتے تھے,
تو پھر آپ کی کموڈیٹیز کی پرائس کہاں چلی گئی ہے, آپ کے یوٹیلیٹی بلز کہاں پر چلے گئے ہیں, آپ کی ٹرانسپورٹیشن کہاں پر چلی گئی ہے, پیٹرولیم پرائسز کہاں پر چلی گئی ہیں. لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں, مطلب ہماری سوچ سے کہیں زیادہ لوگ پریشان ہیں. لوگ مطلب میں نے تو یہ بھی دیکھا کہ بجلی کا بل پے نہیں کر سکا, اس نے آ کے خودکشی کر لی. تو اس حالت میں جب وہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ عوام میں نہیں جا پا رہے, خاص طور پہ نون لیگ پیپلز پارٹی اس لیے ہے کہ اس نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ وفاق میں حکومت مل جائے گی. سندھ وہ لے کے بیٹھی ہے, وہ یہ سوچ رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی سندھ ہمارا قبضہ ہے. تو ایسا نہیں ہے, آنے والے دنوں میں ان کو بہت بڑا ڈینٹ پڑنے والا ہے. اب میں آ جاتی ہوں نون لیگ کے تھا. تو ایک خبر میں آپ کو دوں جو میں نے اپنے ذرائع سے کنفرم بھی کی ہے. تھرسڈے کو ایک اجلاس ہوا پی ایم ایل این کا ہی, ان کے آپس میں وہ لوگ وہ کر رہے تھے. تو وہاں پر جو پی ایم ایل این کے لوگوں نے آواز اٹھائی کہ یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے, بڑے اگریسو تھے, بڑے ناراض تھے کہ ہم اپنے حلقوں میں جو آپ بات کر رہی ہیں نا کہ ہم اپنے حلقوں میں نہیں جا پا رہے, اس پر جو وہاں پہ خواجہ آصف تھے اور آئی گیس خواجہ سعد رفیق تھے یا ایک کوئی اور تھا وہاں پہ, انہوں نے پھر کہا وزیر اعظم سے کہ جی ان کی بھی نہیں سنی. انہوں نے کہا آپ بتائیں ان کو کہ ہم نے پھر یہ حکومت لی کیوں تھی. تو چونکہ مفتاح اسماعیل صاحب کہہ چکے ہیں کہ جی میں نے پروز اینڈ کون سے ان کو آگاہ کر دیا تھا کہ جی حکومت چھوڑ دیں اگر سخت فیصلے نہیں کرنے. یاد ہے نا ہم نے یہ چیز ڈسکس کی تھی. تو پھر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے مائک پکڑا اور مائک پکڑ کے ایک خرم دستگیر صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا اور انہوں نے یہ بتایا تھا کہ طلعت حسین صاحب کے پروگرام میں کہ ہم حکومت میں کیوں آئے تھے. انہوں نے ایک چیز انہوں نے کہا کہ جی یہ ریفارمز لے کر آ رہے تھے عدالتی اور ہمیں یہ جیلوں میں بھیج دیتے. بھائی آپ کو جیلوں میں ایم ہی تو نہیں بھیج دیتے, کرپشن کی اربوں روپے کے آپ کے اوپر کیسز ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں نا خان صاحب کی اپنے کرپشن کے کیسز ختم کروانے آئے تھے. تو ان کو وجہ یہ ہے کہ ان کو اس دن فرد جرم عائد ہونی تھی شہباز شریف صاحب پہ جس دن انہوں نے وزیر اعظم کا اوتھ لے لیا. پھر جب ان کے بیٹے کو جب عدالت نے بلایا تو انہوں نے کہا میری کمر میں درد ہے اور وہ دوسرے دن لندن نکل گئے. تو ان دونوں پہ فرد جرم عائد ہونی تھی جو نہیں ہو سکی. تو خان صاحب تو صحیح کہتے ہیں کہ آپ اپنے کیسز معاف کروانے آئے تھے. لیکن انہوں نے پھر کہا کہ ایک تو یہ کہ ہمیں جیل جانا پڑتا, خان صاحب ریفارمز لے کر آتے, پاکستان سارا ان کے ساتھ کھڑا تھا, ان کو 2/3 میجورٹی ملتی, اگلے 5 سال کے لیے بھی وہ ہوتے اور گاڈ نوز کہ وہ صدارتی نظام لے کر آ جاتے اور پھر 10 سال کے لیے وہ حکومت کرتے, ہم جیل کے پیچھے ہوتے. اگلے 10 سال کی سیاست سے یا سیاسی مستقبل میں ہم کہیں نظر نہیں آتے. تو جو ایک